سورہ عصر ہے، اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مضمون سمیٹ دیا. فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرتے رہے اور اس رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین بھی کرتے رہے. صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. اس میں دین کا پورا اسلوب بیان کیا گیا، ایک تو ایمان لاؤ، دوسرا نیک اعمال کرو، تیسرا پھر حق بات کی تبلیغ کرو یعنی دین کی اشاعت میں حصہ لو، اور چوتھا جب تم یہ کام کرو گے تو پھر مشکل بھی آئے گی تو اس مشکل پر صبر کرو. تو یہ صورت جامع ہے اور مختصر ترین الفاظ کے اندر بہت بڑا پیغام ہمیں دیتی ہے. آگے پھر سورۃ الہمزہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مال گن گن کے رکھنے والے اور جمع کرنے والے لوگوں کی برائی بیان کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ بچو بھڑکتی ہوئی آگ تھے، التی تطلی علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، جو قیامت میں تمہاری روحوں کو جس سے تکلیف پہنچے گی اس سے. آگے سورۃ الفیل ہے. سورہ فیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک شخص تھا ابرہہ، جو اپنا لشکر لے کے آیا تھا معاذ اللہ کعبے کو گرانے کے لیے. تو بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، ان کے منہوں میں کنکر تھے، انہوں نے وہ کنکر برسائے تو وہ ہاتھی مر گئے. اس صورت میں اس کا ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. آگے پھر سورہ قریش ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر اہل قریش کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑے بڑے تجارت کے موقع دیے، تمہارے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں، الفت پیدا کی ہے، تو اب تم بھی اس طرح کرو کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو. یہ جو گھر ہے اس کا جو رب ہے، پھر تم بھی اس کی عبادت کرو، تمہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے. الذی اطعمہم من جوع، جس نے رزق دیا ہے اور فاقے سے نجات دی ہے، وآمنہم من خوف، اور تمہیں فتنے اور خوف سے امن دیا. تو تم بھی اب عبادت کرو نا. بہت سارے لوگ ہیں جو نعمتیں لیتے جاتے ہیں پر عبادت پر توجہ نہیں کرتے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے. تو فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. تم بھی پھر کعبے کے رب کی عبادت پر توجہ دو. پھر آگے سورۃ الماعون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا ہے. فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو. فذلک الذی یدعو الیتیم، پس یہی وہ بدبخت ہے جو دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین، اور ترغیب دوسروں کو نہیں دیتا غریب کو کھانا کھلانے کی. فویل للمصلین، اور فرمایا ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے. الذی ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کی ادائیگی سے ہی غافل ہیں، جو بھول گئے اپنی نمازوں کو. الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے، کسی کو برتن تک دینے کو تیار نہیں، برتنے کی ذرا سی چیز بھی دینے کو تیار نہیں. پھر آگے سورہ کوثر ہے، پھر میرے رسول پاک کی شانوں کا ذکر فرمایا، پھر حضور کی عظمتوں کا بیان. نبی پاک علیہ السلام کے جب صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں، معاذ اللہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تو نام آگے کیسے چلے گا، یہ تو معاذ اللہ ابتر ہیں، نسل ختم ہو گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. خیر کثیر کے بڑے معنی ہیں. محبوب ہم نے بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی، بڑا نوازا. فصل لربک وانحر،
بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. آپ کا دشمن کہاں گئی؟ ابو جہل کی اولاد. کون کہتا ہے کہ میں عتبہ اتیبہ شیبہ کی اولاد ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں؟ دشمن ہی جڑ کٹا ہے. آگے سورۃ الکافرون ہے. کافروں نے معاذ اللہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دی تھیں کہ کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ہمارے بتوں کی معاذ اللہ، تو کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. تو فرمایا نہیں، نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی کر سکتا ہوں جس کی تم کرتے ہو. فرمایا تم کرو گے نہیں جو تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں، اور میں کر نہیں سکتا اس لیے کہ وہ باطل معبود ہیں. تو آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. تم اس دعوت پہ تو آ جاؤ، لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ سورہ کافر. آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، قالو تو وہ کہتے ہیں آنؤمنو کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لے آئیں. الا انہم ہم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ یہی بیوقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں اس بات کی خبر. ان لوگوں کو جو کائنات کے بہترین لوگ ہیں زمین پر، انبیاء کے بعد صحابہ، ان کو لوگوں نے بیوقوف کہہ دیا، باتیں کر دی. آپ قرآن مجید دیکھیے سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے. جب لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور تو مجنون ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لوگ بات کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تبصرہ کرنے کا. تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے. اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر. آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے. تو گفتگو کرنا، بات کرنا لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے. ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے. ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں. اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے ہیں. پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی ہیں. تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں. بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور پھر دوسرا آگے. اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے
कम होते हैं। और बाज लोग कहते हैं इतने लोग फलाने बंदे की बात मानते हैं। तो मैंने कहा दुनिया में तो आज भी काफिर ज्यादा है, काफिर ज्यादा है, शैतान के पैरोकार आज भी। तो ज्यादा होना कोई आपकी दलील है हमेशा? ये क्या बात हुई कि फलाने की इतने लोग बात मानते हैं? यहां तो मैंने ये देखा है इस मुआशरे में कि झूठे से झूठा आदमी, उसके भी फॉलोवर होते हैं, दगेबाज से दगेबाज बंदा, उसके भी गवैयों के फॉलोवर, अदाकारों के फॉलोवर, फलाने के फॉलोवर। इसका ये तो भाई इंसान का मिजाज है। हर बंदा कानों का कच्चा है, कोई थोड़ा ज्यादा कच्चा है, कोई थोड़ा कम कच्चा है। तो बातें तो होगी, लोग मुंह में जुबान रखते हैं तो गुफ्तगू तो करेंगे। अब ये असर लेने वाले पे है कि वो उसका असर किस तरह का लेता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े समझदार लोग नफसियाती हो जाते हैं, बड़ी बड़ी समझदार खवातीन नफसियाती हो जाती हैं। मेरी सास बातें करती है, मेरी नंद बातें करती है, मुझे फलाना बातें करता है, मुझे फलाना। भाई बातें, जिसके मुंह में जुबान है उसने बात तो करनी है। अब आपने क्यों ये दावा कर लिया है कि आप इतने ऊंचे चले जाएं कि आपको बात ही कोई ना करे? क्या हर्ज है इसमें? अगर कोई आपको बात कर दे तो क्या है, हम किसी ने कर ली तो फिर क्या हुआ? उसका इतना असर कबूल करना कि सारी रात सोना ही ना, परेशान हो जाना। और बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी बातें नहीं होती जितनी उन्हें टेंशन होती है। यानी वो दो बंदे कोने में खड़े हैं तो मेरी ही बात कर रहे हैं, और भाई वो इतना अहम नहीं है, उन्हें कोई और काम भी हो सकता है, तेरी बात ही उन्होंने करनी। बिना वजह लोग समझते हैं कि मैं बड़ा अहम आदमी हूं, वहां भी मुझ पे तबसरा हो रहा है, यहां भी हो रहा है। इस पहलू से बाहर आए, इस कम्प्लेक्स से निकल आए। इब्ने हजम कहते हैं कि मिस्र में एक ताजर बड़ा कामयाब हो गया था, बड़ा कामयाब ताजर हो गया। तो जिंदगी में जितने लोग भी कामयाब होते हैं उनसे हसद होता है, उससे भी उसके इर्द गिर्द के लोगों ने हसद शुरू किया। अब ताजरों ने प्लानिंग की कि इसे खराब कैसे करना है। वो एक दिन अपने घर से निकला, सफेद कुर्ता सफेद पगड़ी बांध के बाहर। अब 5-6 लोगों ने पहले से मनसूबाबंदी की हुई थी। एक साहब उसे मिले, कहने लगे माशाल्लाह आज तो सफेद कुर्ते पर सब्ज इमामा, सब्ज पगड़ी बड़ी ही अच्छी लग रही है। तो हंस के कहने लगा, लगता है आप सो के उठ के आए हैं, पगड़ी तो मेरी सफेद है। उसने कहा चलो पगड़ी तो सब्जी है, बाकी आप नहीं मानते तो आपकी मर्जी। वो आगे बढ़ा, तो अब क्योंकि प्लानिंग थी तो एक शख्स और मिला। उसने कहा क्या बात है, सफेद कुर्ते पर आपका पीले रंग का इमामा क्या जचता है। उसने कहा यार को खुदा का खौफ कर। हंस के कहा क्या हो गया, तेरी ऐनक का नंबर तो नहीं तब्दील होने वाला हुआ? और भाई मैंने तो सफेद कुर्ता और सफेद ही इमामा बांधा है। अब 2-3 लोगों की दफा तो वो मुस्कुराया, लेकिन वो ढेर सारे लोगों ने मनसूबाबंदी की थी। वो जब चौथे के पास गया तो उसने भी कहा कि क्या बात है सफेद कुर्ते पर पीले रंग के इमामे की। उसने कहा पीला कहाँ है। अब वो गुस्से होने लगा। अब वो छठे के पास गया तो उसने कहा जनाब क्या बात है सफेद कुर्ता और काला इमामा। अब वो गुस्से में इतना बावला हुआ कि पहले हंसा फिर रोया, फिर उसे समझ ना आई कि दुकान का ताला किस चाबी से मैंने खोलना है। बस वो शाम हुई तो उस बेचारे को बच्चों ने रोड़े मारने शुरू कर दिए। वो इतनी तकलीफ में आ गया कि लोग उसे पागल कहने लगे। क्यों? इसलिए कि लोग मनसूबाबंदी, अफवाह थी ना कि मेरी तबीयत खराब है, तो लोगों ने हाल पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। लोगों की बातें, लोगों के तबसरे, लोगों के कमेंट्स। बोले इमाम शाफी, इमाम शाफी फरमाने लगे लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, ये रोड़ों की तरह होती हैं। अगर इन्हें कमर के ऊपर रख लोगे ना तो ये तुम्हारी कमर तोड़ देंगी, और अगर तुम इनको अपने पैरों के नीचे रख लोगे तो तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। बस दुनिया में वो लोग परेशान होते हैं जो लोगों की बातों को कंधों पर सवार कर लेते, जो पैरों के नीचे रखे, जो पांवों के नीचे रखे उनका कद। वो पुराने जमाने में ना आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक बैल गाय गिर गई थी कुएं के अंदर, तो अब वो लोग उसको निकाल तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि अब बदबू आएगी।
परेशानी होगी तो इसको बंद कर देते हैं, अंदर ही कुएं को, कुआं नई जगह पे खोद लेते हैं। उन्होंने जब उसके अंदर मिट्टी डाली ना तो वो गाय जो थी वो मिट्टी झाड़ के तो मिट्टी के ऊपर आ गई। उन्होंने फिर मिट्टी डाली तो वो थोड़ी और ऊपर आ गई, और मिट्टी डाली तो और वो मिट्टी डालते गए और गाय वहां से कुएं से बाहर आ गई। लोगों ने दफन करना चाहा, वो बाहर निकल आई। और मेरे भाई, लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी घटाई कोई नहीं सका। इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की। बातें हो रही हैं, लोग जिनको दबाना चाहते थे। आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके जमाने में भी हुई, उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। लिखने वाले खुदा जाने कहां हैं, और दाता साहब हो रही है, ख्वाजा साहब हो रही है। हुजूर गौसे आजम के उनके जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी खुशी से लोगों ने आगे बढ़ के फूल डाले हों। उनके दौर में बाकायदा जत्थे तैयार हुए, जत्थे, और पूरा पूरा काम किया गया। और वैसे भी अगर कोई शख्स आपका मुखालिफ ही नहीं है तो फिर आपको चमकने का मजा कैसे आएगा? कोई तो मुखालिफ हो ना, कोई तो हो ना जो कोई बात करे। देखे ना, अगर अंधेरा ना हो, रात ना हो, तो बल्ब की कोई अहमियत रह जाएगी? ये चमकता ही तब है जब अंधेरा ज्यादा होता है। हम कहते हैं अंधेरा हो गया, और भाई तुझे चमकने का मौका दिया है अंधेरे ने, तुझे इसने उरूज दिया, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो बातों से परेशान ना हो। मैंने कहा कि अगर आप बातों का पहाड़ बना के ऊपर सवार हो जाएंगे ना तो कद ऊंचा करेंगी बातें। जो बंदा डिस्कस होने लग जाता है वही तो मशहूर होता है, उसी की तो बात होती है। देखिए क्या होता था भला मक्के में, कोई बंदा बाहर से आता तो अबू जाल उसे खड़ा करके कहता हुजूर के पास ना जाना, तो कहता पता तो करूं भला नबी पाक के पास क्या है, पता तो करूं भला हुजूर के पास क्या है। तो जिनसे तारुफ नहीं होना था वो भी तारुफ करा रहे थे रसूल पाक का। तो इसलिए बातों से घबरा जाना। हाँ, एक बात हमें किताब व सुन्नत में मिलती है, उस पर जरूर गौर करें। तोहमत वाली जगह से बचें, तोहमत का मौका ना दें। मतलब बिला वजह ही अपने लिए बहस का दरवाजा खोलना ये दुरुस्त नहीं है। अपने लिए हम ना दरवाजे खोल लेते हैं बहस के, मुफ्त की बहस हो रही है, फलाना भी डिस्कस कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबकी समझ की नहीं होती, वो सबके सामने डिस्कस करना जरूरी नहीं होता। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इल्म की 2 थैलियां दी हैं, मैंने एक खोली है तुम्हारे सामने, एक खोली है, दूसरी नहीं खोलूंगा। इसलिए कि हर बंदे को बात उसके ज़र्फ के मुताबिक करनी चाहिए, तो मौका ना दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे ने अपनी, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया उसने अपनी इज्जत और अपनी जान को महफूज कर लिया जो फितने वाली जगह से बच गया। जहां तोहमत लग सकती है उस जगह से बचें। जानबूझ के लोगों को मौका ना दें बातें करने का, जानबूझ के मौका ना दें। जामे तिरमिजी के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर इजाजत मांगी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप इजाजत दे दें, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सलोल की गर्दन उड़ा दूं। ये मुनाफिक बार बार आड़े आता है, बार बार तकलीफ देता है, आप मुझे इजाजत दे मैं इसे कत्ल कर दूं। तो अब वो चूंकि कलमा पढ़ता था, साथ तो रहता ही था ना, बहुत सारे लोग उसे मुसलमान जानते थे। तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत चाहिए, का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाजत दे दें, ये तिरमिजी में मौजूद है, यानी आप उस जगह से बचें जहां तोहमत लग सकती है, जहां बिला वजह किसी शख्स को शर फैलाने का मौका मिल सकता है। या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे मैं अब्दुल्ला बिन अबी सलोल की गर्दन उड़ा दूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दूंगा तो लोग कहेंगे कि अब अपने करीबियों को इन्होंने मरवाना शुरू कर दिया है, साथ वालों को ही मरवाना शुरू। लोग तो इसे मुसलमान समझते हैं ना,
تہمت والی جگہ سے، بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے، عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا۔ تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی۔ تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو، تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے۔ اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں؟ تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل۔ ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز، ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں۔ بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ،
وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا، کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے۔ آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اس ادب کے دائرے کے اندر ہے کہ صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا، ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو۔ لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا؟ میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے۔ تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں، بدگمانی سے ضرور بچیں، لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جا بات کر، جا کے تو کون ہوتا ہے تیری بات کرے، اب ہم ہر شخص کے منہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ رات کا وقت تھا، حضور گزر رہے تھے، تو صحابہ کچھ کھڑے تھے، تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہیں، صفیہ ہیں۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے۔ گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میری بیوی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں۔ اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں۔ ہمارے ہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو چار بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں، بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا، بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتا ہے، تھوڑا میں بھی کرتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے، حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا، وہیں جا کے جواب دے دیتا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا، ایک بڑے عالم تھے، تو ان کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو وہ ہنس پڑے، فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا۔ فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو شاگرد ہوں، ارادت مند ہوں۔ تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں، آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا۔ فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ، پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں،
پہلے تجھے قائل کروں، اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا، پھر تو وہاں تو کلیئر کر آتا تیرے اندر کجی ہے، تو بات کا حصہ بنا ہے، اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے، وہ تو کوئی ہے، اور تو اپنا تھا، تو نے اپنا ہو کے یہ باتیں سنی، تو نے ہاں کی، تو وہاں بیٹھا رہا، تو اپنا تھا۔ اور حضور نے فرمایا محبت تو بندے کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے، جو کسے دا عاشق ہوئے ہوتے گل ہو سیدھی کردا ہے، 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے، تو نے سن کیسے لی، تیرے کانوں نے گوارا کیا، پہلے تو مطمئن ہو نا، تو اگر مطمئن ہوتا تو بات آگے وہیں جواب دے کے آتا، تو ہی غیر مطمئن ہے تو میں کسی اور کو کیا جواب دوں؟ تو مدد کریں اپنے بھائی کی اس معاملے میں کہ اگر آپ کلیئر ہیں تو پھر آپ اسے وہیں کلیئر کریں، کہیں یار میری بات سن، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس بات کا میں گواہ ہوں، یہ ہو سکتی نہیں۔ اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، ٹانگیں پتلی تھی، وہ درخت پہ چڑھے، ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا، تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے، معاذ اللہ، دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، کیا انداز ہے۔ اب حضور بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی، پنڈلیاں واقعی پتلی تھی، اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا۔ جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں، تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا، ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی۔ حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے، نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو، تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا، قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتا چلے گا، پھر پتا چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے۔ یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی، جب ان کا میزان پر وزن تلے تو آپ دفاع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ تیرے بھائی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا اور تو بچانے پر قادر تھا، اور تو نے اس کی عزت سے اس شر کو روک دیا، کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، فرمایا اگر تم کسی کی عزت کا دفاع کرو گے تو فرمایا جہاں تمہاری عزت خراب کی جا رہی ہوگی رب وہاں تمہاری عزت کا دفاع فرمائے گا، اللہ تمہاری عزت کا محافظ بن جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کرتے ہیں، ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کر لیتے ہیں، اور انداز اختیار کر لیتے ہیں، اور جو آپ کے حق میں ہے اس نے مخالف نہیں ہونا، اور جو مخالف ہے اس نے کبھی حق میں چھوڑیں، آپ کس کو قائل کر رہے ہیں؟ جس کی سمجھ میں آتی ہے وہ قبول کرے، نہیں آتی تو دروازہ کھلا ہے، کہیں اور تشریف لے جائے۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ بلا وجہ کی وضاحتیں بھی بندے کو کمزور کرتی ہیں، بلا وجہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، تھوڑے بے نیاز ہو جائیں، چھوڑیں کچھ بے نیاز بنے، طبیعت کوئی بے نیاز، ہم نہ بے نیاز نہیں ہوتے، ہر بات کو سوچتے ہیں، ہر بات کی وہ جی وہ فلانے نے پتہ کیا کہا ہے، تو بڑی معذرت سے بالخصوص خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پوری دسو، نہیں دسو نے آخیا کی، بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے پھانسی کا حکم لگانا ہے، آپ نے چھوڑ دے، بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اپنی زندگی میں تھوڑی سی بے نیازی بھی پیدا کریں، تھوڑی سی بے نیازی، ہر ایک کی بات سننا، ہر ایک کی بات پر غور کرنا، ہر بندے پر تبصرہ شروع کر دینا، وہ تو تکلیف آ جائے گی۔ وہیں سے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر وہیں لاتا ہوں کہ باتوں کا اثر لے، لیکن صرف خیر کی باتوں کا اثر لے، لیکن صرف